ایک بھائی نے بہت لمبا سوال کیا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے، یعنی موت کے بعد سورگ اور نرک، جنت اور جہنم کیسے ہے، عقل کی دلیل سے سمجھائیں ہیں۔ اور یہ ہندو اور مسلمانوں میں جو ہے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سچا مالک سنسار کا وہ امتحان لے رہا ہے ہر انسان کا، تو دنیا کی زندگی کیسے امتحان ہے ہیں، اور ہندو اور مسلمانوں میں لڑائی کیسی کیوں ہوتی ہے، ان دونوں میں سے کون سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم پر ہے اور کون برائی کے ادھرم پر ہے، کون شیطانی دھرم پر ہے، دلیل دے کر سمجھائیں۔ بھئی یہ بہت زبردست سوال ہیں اور زبردستی انشاءاللہ جواب دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں، اور میں بار بار کہتا ہوں بھائی کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ سچائی کو سمجھ سکیں۔ اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمارے یوٹیوب چینل میں سے ویڈیو نکال کر اپنا چینل بنا کر کے پھیلانا چاہیں اسلام کی سچائی، ہماری طرف سے چھوٹ ہے، اجازت ہے، ہماری طرف سے انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہماری ویڈیو پہ ہم لکھ رہے ہیں کاپی رائٹ فری چینل۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم اپنی بات کو یہاں سے اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن حدیث کی روشنی میں سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ ایشور فرماتا ہے کہ میرے بندے، جس مقصد کے لیے میں نے تجھے عقل دی ہے، میرے بندے کا مطلب میرے پیدا کیے ہوئے انسان، میرے بندے جس مقصد کے لیے میں نے تجھے عقل دی ہے اس مقصد کو پورا کر، بن دیکھے میری پہچان کر، میری دی ہوئی عقل سے تجھے میں نے امتحان کا سمے دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس سمے کو برباد نہ کر، جیون کے اصل مقصد پہ غور کر۔ جب وہ سمے پورا ہو جائے گا تو ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر تجھے اس دنیا سے موت دے کر اٹھا لیا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہ پائے گی۔ ایک کم بدھی والا آدمی بھی اس بات پہ غور کر لے گا کہ بھائی مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میں خود پہ خود پیدا نہیں ہوا، اس دنیا کو کوئی چلا رہا ہے، میری ضرورتیں یہاں پر پوری کر رہا ہے، اور میں ہر پرکار سے اس کے سامنے بے بس ہوں، محتاج ہوں، تو لہٰذا وہ میرا مالک ہے۔ اب میں جو اس سے مانگوں گا اس کا کام ہے دینا، بشرطے کہ میں دل سے مانگوں ہیں۔ اب جو انسان مانگتا ہے، جو چیز بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سچا بنانے والا اس کو دیتا ہے، بشرطے کہ عقل سے انسان اس کی قدرت کو پہچانے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے بنانے والے سچے مالک کی پہچان کریں بن دیکھے، کیونکہ دنیا میں دیکھنے والی جو چیزیں ہیں یہ سب مرنے مٹنے والی ہیں، ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے۔ تو بن دیکھے ہم اس مالک کو سمجھیں جس نے سب کو بنایا ہے، جو سب سے اونچا ہے، سب سے اوپر ہے، جس کا کنٹرول سنسار کی ہر چیز پر ہے۔ اب اللہ کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا گیان حاصل کیا جائے۔ اب گیان کیسے حاصل کیا جائے بھائی؟ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی کی تحقیق کی جائے، اچھائی کی تحقیق کی جائے، برائی سے بچتے ہوئے، سچائی کی تحقیق کی جائے، جھوٹ سے بچتے ہوئے۔ آپ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچ اور جھوٹ کی تحقیق کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی نیت سمجھنے کی ہو، اللہ کی طرف بڑھنے کی ہو، اسے راضی کرنے کی ہو، اس کو پانے کی ہو، اس کو حاصل کرنے کی ہو۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہارے اندر ایک کسوٹی پردان کر دوں گا۔ کسوٹی کا مطلب سچ اور جھوٹ کو ناپ تول کر جاننے کی سمجھ میں تمہارے اندر دل دماغ میں پیدا کر دوں گا۔ پھر میں تمہیں دکھاؤں گا، جب تم میری کھوج کرو گے پھر میں تمہیں دکھاؤں گا تمہارے من ہی من میں کہ یہ سچائی کا راستہ میرا ہے اور یہ برائی کا راستہ شیطان کا ہے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو جب انسان گیان حاصل کرے گا تو انسان جو ہے اللہ نے بھولنے کا مریض پیدا کیا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ جو بھی گیان اچھی بات کہیں سے سنے اس کو لکھ لے اور لکھ کر اسے پھر لوگوں میں بیان کرے، اللہ کی تعریف لوگوں میں کرے۔ یہ پہلا قدم ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا۔ اور جتنا انسان لگاتار کنٹینیو کثرت سے، لگن سے، محنت سے اس کرم کو کرے جائے گا،
اللہ کی تعریف، اللہ کا علم حاصل کیا جائے گا، سچا گیان حاصل کیا جائے گا اور اس کو پھیلاتا جائے گا، اللہ کی تعریف لوگوں میں کرتا جائے گا، یہی ذریعہ اس کے زندہ ایمان حاصل ہونے کا بن جائے گا اور اللہ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اس کے ذریعے سے اسے سچا راستہ دکھائے گا۔ اب جو انسان اللہ سے مانگتا ہے کہ تو مجھے قبول فرما کہ میں تیرے سچے گیان کو پھیلاؤں دنیا میں، سچائی مجھے سمجھا اور میں پھر تیرے سچے گیان کو دنیا میں پھیلاؤں گا، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے سچے دین کو، سچے اسلام دھرم کے گیان کو پھیلانے سے پہلے اس کی نیت کو، اس کی سوچ کو پوتر کرتا ہے برائی کی گندگی سے، برائی کی گندگی سے، اور اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے، اپنی محبت ڈال دیتا ہے اور اسے جو ہے پوتر کرتا ہے، اس کے نیچر کو، اس کی سوچ کو، تاکہ جب وہ اللہ کی پیغام، اللہ کی سچی باتیں لوگوں سے کہے تو لوگوں کے دلوں پہ اثر پڑے کہ یہ انسان ایک بات بھی بری نہیں کہتا، ساری بات اچھی کہتا ہے، تو لوگ غور کریں گے اور لوگ اللہ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے۔ پھر آج دیکھ لیں آپ، عام طور پہ شیطان کی برائی میں زیادہ تر لوگ ملوث ہیں، بات بات پر گالی دیتے ہیں، گالی کی عادت پڑ چکی ہے، گالیوں کی عادت پڑ چکی ہے، اسے خود بھی احساس نہیں ہے میں گالی بک رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ ہوش لے آتا ہے کہ برائی سے بچنے کا ہوش دیتا ہے اس کو، اور اس کی نیت کو، اس کی سوچ کو، اس کی بھاونا کو شدھ کر دیتا ہے اور اس کی زبان پر سے گالی، ہر چیز برائی نکال دیتا ہے اور اسے پھر چن لیتا ہے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے۔ تب وہ دنیا میں اللہ کا دین پھیلاتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ اللہ کا سچا پیغام سمجھتے ہیں سن کر اور اللہ کی طرف کھنچتے ہیں پھر لوگ۔ اب آئیے سب سے پہلے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے، یعنی موت کے بعد سورگ اور نرک، جنت اور دوزخ کیسے ہے، دلیل دے کر سمجھائیں۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بات کو دھیان سے سنیں اور سمجھ کے سنیں اور غور سے سنیں۔ موت کے بعد کیسے زندگی ہے اور یہ دنیا انسان کے لیے کیسے امتحان ہے، یعنی قدرت کی طرف سے اس دنیا میں انسان کا کیسے امتحان لیا جا رہا ہے، کیسے زندگی امتحان ہے اور موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دو چیزوں پر غور کریں، بلکہ تین چیزوں پر غور کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی موت کے بعد زندگی ہے حقیقت میں، اور واقعی یہ زندگی ہماری امتحان ہے، یہاں مالک ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اب تین چیزیں کون کون سی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں آپ کو غور کرنا ہے۔ پہلی چیز تو ہے سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب قرآن مجید، اس کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں، شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر۔ اگر آپ نہ پڑھ پائیں تو ہمارے چینل سے جڑ جائیں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں۔ گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا بھائی، جس نے جیون دیا اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ دوسری بات، اس کائنات میں غور کریں، دیکھیے موت کے بعد کیسے زندگی ہے اور یہ زندگی کیسے امتحان ہے، اس ٹاپک پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں بار بار چینل میں جانے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے، تاکہ وہاں جب آپ ہر ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں اس سنسار کا بنانے والا وہ کہتا ہے کہ میرے بندے یہ دنیا تیرے لیے امتحان ہے، اور خود بنانے والا کہتا ہے اس کائنات کو دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے یہ دنیا۔ اب قرآن مجید جو کہہ رہا ہے اس بات کو دنیا میں چیک کریں، کیا یہ بات صحیح اترتی ہے یا غلط اترتی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے دنیا دھوکہ ہے، کیسے دھوکہ ہے اس کو چیک کریں آپ اب دلیل کے حوالے سے۔ اگر حقیقت میں غور کریں تو یہ دنیا واقعی میں جو ہے مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہاں پر کتنے لوگ روز مرتے ہیں، اور جتنے بھی انسان یہاں گھوم رہے ہیں ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ میں اگلا آنے والا کل دیکھ لوں، اگلے کل کی چھوڑیے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کسی انسان کے پاس اگلے پل کی بھی گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے اس زندگی کے ختم ہونے کی۔ اب یار غور کرنے کی بات ہے، زندگی سے ہی دنیا ہے، زندگی ختم تو دنیا بھی ختم انسان کے لیے۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو وہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی،
تو پھر واقعی میں جو ہے دنیا بھی دھوکہ، زندگی بھی دھوکہ. تو قرآن سچ کہہ رہا ہے اس بات کو. تو اس طرح سے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور دنیا میں اس کی باتیں چیک کریں گے تو اس طرح سے آپ ٹھوس قدم رکھتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کے دل میں جو ایمان بنے گا اور یقین بنے گا، آستھا بنے گی، وہ مضبوط بنے گی، ٹھوس بنے گی. ہوائی آستھا نہیں ہوگی، ٹھوس آستھا ہوگی. حقیقت آپ کے دل میں، دماغ میں بیٹھتی چلی جائے گی اور آپ کی زندگی بدلتی چلی جائے گی. اب یہ تو میں نے آپ کو قرآن مجید کی چھوٹی سی مثال دی ہے. پورا قرآن ہے بھائی، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے کائنات میں قرآن کی باتوں پر، تو آپ کا ایمان زندہ ہو جائے گا. جس کی زندگی بدل جائے قرآن کے دوارا، اسی کے پاس تو ایمان ہے. ورنہ اس دنیا میں جانے کتنے نام کے مسلمان ہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے، قرآن کے پیغام پر عمل کرنے سے، کرتویہ کرنے سے مسلمان ہوتا ہے. جب عمل کرے گا، کرتویہ کرے گا تو اس کی زندگی بدلے گی، اس کو زندہ ایمان حاصل ہوگا. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے ڈیٹیل میں جو ہے بہت ساری باتیں سمجھاؤں. دنیا کی زندگی کیسے امتحان ہے. اب ہمارے چینل کے اندر جائیں، ویڈیو دیکھیں، سنیں، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. ایشور نے چاہا تو آپ کے سمجھ میں آئیں گی باتیں. اب آئیے ہم تھوڑا سا اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہے اور سورگ اور نرک کیسے ہے. اچھا، تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ پہلے میں تیسرا طریقہ بیان کر دوں ورنہ دھیان سے بات نکل جائے گی. تو دنیا کی زندگی کیسے امتحان ہے اور موت کے بعد سورگ اور نرک کیسے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تیسرا طریقہ ہے کہ آپ کے اندر جس مالک نے آپ کو بنایا ہے، جو آپ کا سچا مالک ہے. دیکھیں، نقلی خدا دنیا میں اتنے بنا رکھے ہیں لوگوں نے کہ مجھے بار بار سنسار کا سچا مالک کہنا پڑتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں. اگر دنیا میں جو ہے اصلی گھی بکتا، نقلی گھی نہ ہوتے تو انسان کیا کہتا؟ بھئی گھی لے آنا، کیونکہ اصلی بک رہا ہے. اور جب نقلی بکنے لگے تو پھر مجبوری میں کہنا پڑتا ہے بھئی اصلی گھی لے کے آنا، نقلی مت لانا. تو اصلی گھی ہی لے کے آنا کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ نقلی بہت بک رہے ہیں نا. تو آج کے زمانے میں نقلی خدا اتنے بنا رکھے ہیں لوگوں نے کہ مجھے بار بار سنسار کا سچا مالک کہنا پڑتا ہے. اگر نقلی خدا نہ ہوتے تو میں صرف سنسار کا مالک کہتا. اب مجھے سنسار کا سچا مالک کہنا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں نے ملاوٹ اتنی کر دی ہے کہ بہت زیادہ نقلی دھرم گرو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو تیسرا طریقہ ہے کہ جس مالک نے آپ کو بنایا ہے اور جس نے آپ کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، ہاں، اس رچنا کے آدھار پر آپ اپنے جیون کا صحیح مقصد سمجھ سکتے ہیں، یہ زندگی کیسے امتحان ہے سمجھ سکتے ہیں، اور موت کے بعد کیسے زندگی ہے، حقیقت میں سورگ اور نرک ہے کیا نہیں ہے، آپ اپنے اندر ایشوری رچنا کے دوارا سمجھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ غور کرنے والے ہوں. کہتے ہیں نا کہ بھی تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا. سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی بات صحیح غور کر کے بہت آگے تک پہنچ جاتے ہیں. اب میں رچنا کے آدھار پر تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں گا، باقی آپ کو غور کر کے خود آگے بڑھنا ہے پھر اور زیادہ بات سمجھنی ہے. تو میرے بھائیوں، موت کے بعد اصلی زندگی ہے، حقیقت میں ہے، حقیقت میں ہے. اس میں سنسار کا سچا مالک اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیسے کرم ویسا ہی بدلہ دے گا اس زندگی میں. اب آپ کہو گے اس کا ثبوت کیا ہے بھائی؟ تو بے شک ہم بھی بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتے، ہم بھی آپ کو انشاءاللہ ثبوت دیں گے، اللہ کے حکم سے ثبوت دیں گے. تو آئیے ثبوت کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے، دیکھیے یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی. اگر آپ ہماری ویڈیو سن رہے ہیں لگاتار تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس پرکار آپ کے پیٹ میں بھوک لگتی ہے تو آپ سے کوئی انسان نہیں کہتا، بلکہ آپ کے پیٹ کے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ تجھے بھوک لگ رہی ہے، روٹی کھا. پیشاب لگتا ہے تو کوئی آپ سے باہر سے نہیں کہتا، کوئی انسان آپ کے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ تجھے پیشاب لگ رہا ہے، پیشاب کر کے آ. اسی طرح سے ہمیں ایشوری رچنا کو سمجھنا ہے اپنے اندر. اس کے بھی ایسے اشارے ہیں، جیسے بھوک کے اشارے ہیں، کھانا کھانے کے اشارے ہیں، پانی پینے کے اشارے ہیں، شریر کے اندر سے ہیں لیٹرنگ پیشاب کے اشارے ہیں. یہی اشارے، ایسے ہی اشارے ایشوری رچنا کے اندر ہیں، سچائی کے سنکیت کے. تو جس پرکار آپ کے اندر ایشوری رچنا کے دوارا
آپ کو جو ہے اشارے ہوتے ہیں کہ اب بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیٹرین لگ رہی ہے، پیشاب لگ رہی ہے۔ یہ باتیں آپ سے کوئی باہر سے کوئی نہیں کہتا ہے، آپ کے اندر سے محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پیشاب لگ رہا ہوتا ہے بہت تیز، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ تیز لگ رہا ہے پیشاب، جلدی کر کے آؤں پیشاب۔ باہر سے آپ سے کوئی انسان نہیں کہتا کہ تجھے پیشاب لگ رہا ہے، پیشاب کر کے آ۔ آپ کے اندر سے، شریر کے اندر سے محسوس ہوتا ہے رچنا کے دوارا۔ تو اسی پرکار سے رچنا کے دوارا اللہ نے، ایشور نے آپ کو ساری چیزوں کے سنکیت دیے ہیں سچائی کے، بس ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کا سچا سراغ۔ اب آئیے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، اب آپ سمجھیں گے بات کو کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے، کیسے سورگ اور نرک ہے۔ تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی سے ہمیں بے چین کر کے نرک کا ثبوت دیتا ہے، جہنم کا ثبوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلہ دینے کا مالک ہے، بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے۔ تو اس نے جیون جینے کے دو راستے بنائے ہیں، اچھائی اور برائی۔ اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی میں بے چینی رکھی ہے۔ ان دو راستوں کے دو انجام ہیں، وہ اپنی رچنا میں سمجھاتا ہے موت کے بعد کیا انجام ہیں۔ بھئی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اچھائی برائی برابر نہیں ہے، اچھائی کا انجام اچھا ہونا چاہیے اور برائی کا انجام برا ہونا چاہیے۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی ملنا چاہیے اور برائی کا بدلہ برائی ملنا چاہیے۔ اب دنیا امتحان کا جہان ہے قدرت کی طرف سے، تو دنیا میں تو پورے طور پہ صحیح انصاف لوگوں کا ہو ہی نہیں رہا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جرم کرتے کرتے دنیا سے مر گئے، دنیا میں انہیں پورے طور پر سزا نہ ملی۔ حقیقت پر غور کرو، کائنات میں غور کرو، لوگوں کی زندگی کے کرم دیکھو۔ کتنے ایسے ہیں گنڈے، موالی، بدماش، جو پولیس بھی ان کی جیب میں رہتی ہے اور سطح میں بیٹھے ہوئے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، وہ خود سرکار بنے ہوئے ہیں۔ بھائی ساری زندگی ظلم کرتے کرتے نکال دی اور دنیا میں انہیں سزا نہ ملی۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ ظالم یہاں بھی مزے میں رہے اور وہاں بھی مزے میں رہ گئے۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ ظالم انہوں نے حرام کے مال دنیا میں کھائے، ظلم کیے، زیادتی کی، اور موت کے بعد زندگی نہیں ہے، مٹی میں مل گئے، تو یہ تو پھر خدا کا کوئی انصاف نہیں ہوا بھائی۔ پھر تو یہ کائنات بیکار چل رہی ہے پھر۔ اور کتنے غریب بیچارے کمزور جن کے حق مال لیے گئے، جن پر جرم کیے گئے، عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے بیچارے مر گئے، دنیا میں انہیں انصاف نہ ملا ہیں۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ غریب بیچارے مارے گئے۔ اگر مر کے مٹی میں ملنا ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، تو پھر بیچارے غریب مارے گئے۔ وہ غریب کوئی اپنی مرضی سے بنے تھے، کوئی اللہ نے بنایا تھا غریب۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، مالک بدلہ دے گا، اس بات کو سمجھو۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ ان کو جا کر کے سنیں چینل کے اندر۔ اب موت کے بعد اصل زندگی ہے، مالک اچھے کو اچھا بدلہ دے گا اور برے کو برا بدلہ دے گا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ بھائی، اچھے انسان کو بدلہ دینے کے لیے کوئی اچھی جگہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ارے بھائی جگہ ہوگی جبھی تو بدلہ ملے گا وہاں پر۔ اس جگہ کا نام قرآن مجید نے سورگ بتایا ہے، اچھے لوگوں کو بدلہ دینے کے لیے جنت بتایا ہے۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر جو اچھے کرم کر کے اپنے مالک کو پہچان کر اسے راضی کر کے اس جیون کے سمے میں مر کے جائے گا، وہ سورگ میں اچھے کرموں کا بدلہ پائے گا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے امتحان لینے کے لیے، وہ جیون کا سمے دے کر، اور امتحان لے کر موت دے کر اٹھا لیتا ہے پھر۔ اب جس نے اس کی قدر کی، جس عقل نے اس مالک کی طرف غور کیا، اس کو پہچانا ہے، اس کو راضی کر کے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ مر کے گیا، وہ اپنا اچھا بدلہ سورگ میں پائے گا۔ اچھا بدلہ پانے کی جگہ سورگ ہے، جنت ہے، وہ موت کے بعد کی زندگی میں ہے۔ اس دنیا میں ہماری نگاہوں سے وہ چھپائی گئی ہے، کیونکہ امتحان چل رہا ہے۔ امتحان میں چیز چھپائی جاتی ہے۔ 1 سال پڑھائی کروا کر کے بچوں کی، اور پرسن کے پیپر دیے جاتے ہیں اور اتر چھپائے جاتے ہیں، تبھی تو صحیح امتحان ہوگا۔ اسی پرکار سے مالک نے ہماری رچنا میں ہمیں پڑھایا ہے، سمجھایا، اور پھر ہمارا امتحان لیا۔ اب اتر ہمارے ذمے ہے کہ تو میری دی ہوئی عقل سے اتر کو پہچان۔ اب جس نے صحیح اتر پہچان لیا کہ موت کے بعد زندگی ہے، میرا مالک ہے، میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، موت کے بعد اصلی زندگی ہے، سورگ اور نرک ہے، اچھا کرم کروں گا تو اچھا بدلہ دے گا، برے کرم کروں گا برا بدلہ دے گا، جس نے صحیح پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب انسان اللہ کے سامنے جھک کر اور ڈر کر ہی
سچائی کو پہچان سکتا ہے، گھمنڈ میں کبھی بھی انسان سچائی کو نہیں پہچان سکتا، کیونکہ اللہ ہی راہ دکھاتا ہے، اللہ ہی سچائی دکھاتا ہے، مگر جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس کے سامنے جھکتا ہے، اسی کو دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ برائی سے بے چین کر کے نرک کا ثبوت دیتا ہے کہ میرے بندے غور کر میری رچنا میں، جب تو برا کام کرتا ہے تو میں تیرے اندر بے چینی سے بھر دیتا ہوں، تیرا دل گھبراتا ہے، تو بے چین ہوتا ہے، تیرا دماغ بے چین ہوتا ہے، میں تجھے سنکیت کرتا ہوں، اشارے کرتا ہوں، اگر تو شیطان کی برائی پر چلے گا، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، میں نے تجھے اچھائی پر چلنے کا حکم دیا ہے، اچھائی میں سکون رکھا ہے، اچھائی میری ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر تو شیطان کی برائی پر چلے گا، میں نے تیرے اندر شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے، اگر اس کے باوجود بھی تو شیطان کی برائی پر چلے گا تو یاد رکھ میں دنیا میں بھی تجھے بے چین کروں گا اور پریشان کروں گا، میں دنیا ہی کی زندگی تیری نرک جیسی بنا دوں گا، اور میری قدرت سے پہچان کہ میں تیرے ساتھ موت کے بعد کیا کرنے والا ہوں۔ غور کر، جب تو برائی پہ چلتا ہے میں تجھے بے چینی سے بھر دیتا ہوں، تجھے اشارہ کرتا ہوں کہ برائی پہ نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے، اور موت کے بعد تجھے بے چینی والی نرک کی آگ میں ڈالوں گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس میں نہ تو جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ شیطان کے راستے پہ نہ چل، شیطان میرا نافرمان ہے، میں نے اسے کچھ سمے کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے، اس کو میں نرک کی آگ میں ڈالوں گا، اگر تو اس کے راستے پہ چلے گا تو اس کے ساتھ تجھے بھی نرک کی آگ میں ڈالوں گا، جیسے کرم ویسا ہی بدلہ دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اچھائی سے سکون پیدا کر کے ہمارے اندر، اچھائی جب اچھا کام کرتے ہیں تو سکون پیدا کر دیتا ہے، اچھائی سے سکون پیدا کر کے سکون والی جنت سورگ کا ثبوت دیتا ہے سنسار کا مالک، انسان کے اندر اپنی رچی ہوئی رچنا کے آدھار پر ثبوت دیتا ہے۔ اب آگے اور غور کریں بات پر۔ ہاں، دنیا کے ہر انسان کی آتما موت کے بعد کی زندگی اور اللہ کے بدلہ دینے کی، اللہ کی رچنا کے حساب سے گواہی دیتی ہے، ہر انسان کی آتما گواہی دیتی ہے۔ اب غور کریں اس بات کو ہر انسان کی آتما کہتی ہے۔ جب انسان پر ظلم ہوتا ہے اور اس کا حق مارا جاتا ہے تو اس کی آتما اندر سے ایشوری رچنا کے آدھار پر، اس کی آتما اندر سے، اس کی روح اندر سے دکھی، اس کا جب دل دکھی ہوتا ہے، ہاں، اس کی آتما دکھی دل سے کہتی ہے، ارے کہ اوپر والا اوپر فیصلہ کرے گا، اور پریشان نہ ہو، وہ اوپر بدلہ دے گا۔ میرے بھائیوں، چاہے کسی بھی دھرم کا انسان ہو، سب کا مالک ایک ہے، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہر انسان کی آتما اس بات کی گواہی دیتی ہے، جب وہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو وہ اس بات کو کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ اوپر کو انگلی اٹھا کر کہتا ہے۔ اس میں 3-4 باتوں کے ثبوت ہے، دلیل ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو اس نے اوپر کو انگلی اٹھائی، یہ اشارہ کیا کہ اس سنسار میں کوئی چیز خدا نہیں ہے، خدا سب سے اوپر ہے، اسی لیے اس نے اوپر کو انگلی اٹھائی، نیچے کو نہ اٹھائی، دائیں بائیں کو نہ اٹھائی، اوپر کو اٹھائی۔ انسانی رچنا کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ میں اوپر ہوں، میری طرف نگاہ اٹھا، دنیا میں کیڑے مکوڑوں کی طرح میری پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا نہ کر، ان کے آگے سر نہ جھکا۔ دوسرا ثبوت اس کی بات میں یہ ہے کہ وہ اوپر والا فیصلہ کرے گا، انصاف کرے گا، اسی بات کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک انصاف کرے گا۔ تیسری گواہی اس کی آتما یہ دیتی ہے کہ وہ بدلہ دے گا، تو بے شک قرآن مجید کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے جیسے کرم ہے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، جو سچا مالک ہے، جس نے ہمارے اندر رچنا کو رچا ہے، یہ قرآن مجید ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، اسی رچنا پر آدھارت ہے ہمارے سچے مالک کی طرف سے۔ اس پر کم سے کم کوئی غور کرنے والا تو ہو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ نے، ایشور نے، سنسار کے سچے مالک نے انسان کی رچنا میں اپنے حساب کرنے اور موت کے بعد کی زندگی میں بدلہ دینے کی گواہی رکھی ہے۔ غور کرنے والا ہی سمجھے گا۔ اس دنیا میں جیون کی سچائی اور دنیا کی حقیقت، دنیا کے دھوکے کو ہر انسان جانتا ہے، سچائی کو ہر انسان جانتا ہے، مگر جان بوجھ کر انسان نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ دیکھو نا، کس کو نہیں پتا مجھے مرنا ہے، لیکن جان بوجھ کر موت کو بھلائے رکھتا ہے، انسان نظر انداز کرتا رہتا ہے، اس پہ غور نہیں کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی رچنا کے آدھار پر سچائی کے سنکیت دیتا ہے، مگر انسان اندر کی آواز کو دبا دیتا ہے، اس پہ غور نہیں کرتا ہے، صرف کھانے پہ، پینے پہ، شریر کی ضرورت پوری کرنے پہ غور کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس نے انسان کو بنایا ہے، جو سچا مالک ہے، ہاں، جس نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، وہ مالک قرآن مجید میں کہتا ہے، مالک یوم الدین، میرے بندو یہ مت سمجھنا کہ تم دنیا میں بنا مالک کے آزاد ہو، میں تمہارا مالک ہوں، میں قیامت کے دن جس نے ایسے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دوں گا، کسی پہ ظلم نہ کروں گا، اللہ جرم سے پاک ہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کوئی الگ سے بات نہیں کرتا، جو انسان کے اندر اس نے رچنا کو رچ کر بھیجا ہے، اسی رچنا کے دوارا انسان کو جگاتا ہے، اپنا پیغام پیغمبر کے دوارا بھیج کر، اور موت کے بعد انجام بتاتا ہے، اصلی زندگی بتاتا ہے، اور اپنی رچنا کے آدھار پر دو راستے بتاتا ہے، اور دو راستوں کے دو انجام بتاتا ہے، جنت اور جہنم کا۔ تو قرآن مجید میں اپنی بنائی ہوئی رچنا سے انسان کو جگاتا ہے۔ اب جو اللہ سے ڈر کر رچنا میں قرآن کے دوارا غور کرے گا، سوچ و وچار کرے گا، وہ جاگ جائے گا، ورنہ شیطان کا شکار بن کر بھٹک کر مر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کے دوارا اپنے اندر ایشوری رچنا پر غور کرو، تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا زندگی کا سچا سراغ۔ جیسے رچنا میں اللہ نے ایک مالک کو پکارنا رکھا ہے، اپنے ایک مالک کو پکارنا رکھا ہے، ہر انسان دکھ تکلیف میں اس کی آتما ایک مالک کو ہی پکارتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا سمے نہیں ہے کہ میں آپ کو رچنا کی ساری باتوں کا سنکیت دوں، اب آپ خود بھی غور کریں، سب کے اندر ایشوری رچنا ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال سے میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے، اور آپ کو اگر اور سمجھنا ہے تو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو سچا راستہ دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہستی ہے، پوتر ہستی ہے۔ اب جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے قصوروار نہیں سمجھتا، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، شیطان کے دھوکے میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنانے والا جو انسان کا بنانے والا ہے، اس نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، وہ جانے انجانے میں غلطی کرتا رہتا ہے۔ اور اس کی حدیث بھی ہے کہ دنیا کے سارے انسان، یعنی کہ بنی آدم کی اولاد، آدم کا مطلب سب سے پہلے انسان تھے آدم علیہ السلام، تمام بنی آدم کی اولاد خطا وار ہے، قصوروار ہے، خطا وار ہے، جانے انجانے میں اس سے خطا ہوتی ہے، مگر ان خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اللہ سے لگاتار ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھتے تو یہ آپ کا دھوکہ ہے۔ آپ قصوروار نہ بھی ہوں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر نہ بھی ہوں تب بھی آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں، اس کے سامنے جھکیں، اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکائیں، اس سے ڈریں اور ڈر کر اس کا گیان حاصل کریں۔ بے شک جس انسان کو اللہ کی تلاش ہے، سچائی کی تلاش ہے، اللہ سچ اس کو ضرور دکھا کے رہے گا، کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے۔ جو اللہ کو پانا چاہے گا اللہ اسے مل جائے گا، اور جو سچائی کو نہیں جاننا چاہے گا اللہ اس کو نہیں دکھائے گا۔ جیسی انسان نیت کرے گا ویسی فیصلہ کر دے گا، مالک ہے بھائی وہ۔ تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنے گھمنڈ کو ختم کرے، اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ کے سامنے، اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے اپنی حیثیت اور اوقات سمجھنی ہے اور اپنے گھمنڈ کو مٹانا ہے، تو کسی مرے ہوئے انسان کو نہلا کر سمجھو کہ انسان ہم بھی مر کر ایک لوتھڑا بن کے رہ جائیں گے۔ اس مرے ہوئے انسان سے اپنی موت کی نصیحت حاصل کرو کہ ہمیں بھی موت آنے والی ہے، یہ سارا جہان، بے وفا جہان چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے اپنے سچے مالک کی طرف، مر کر لوٹ کر۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کے لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو کہ لوگ مجھے یاد نہیں کرتے، کیونکہ جو انسان اپنے سچے بنانے والے مالک پالنہار رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ یہ دنیا، سارا جہان بے وفا ہے، مرنے والے انسان کو یہاں لوگ بھول جایا کرتے ہیں۔ جو رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔
تو میں کہتا ہوں کہ مت کر اے انسان اپنے آپ پر اتنا غرور، اتنا گھمنڈ۔ اللہ نے، ایشور نے تیرے جیسے کتنے ہی مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ جیون کی سچائی، حقیقت پر غور کر، دنیا اور شیطان کے دھوکے سے باہر نکل۔ جیون موت کی طرف کو جا رہا ہے، اپنے جیون کو اس جیون کی پریکشا میں ناکام نہ کر۔ آج ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں دوسروں کے عیب دیکھ رہے ہیں، اپنے عیب سے اندھے ہو گئے۔ کسی کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، اچھی بات بتاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے فلانے کو جا کے سمجھا بھائی، یعنی مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی بات، یعنی اللہ کے ناشکرے ثابت ہو رہے ہیں۔ دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں لگے پڑے ہیں، دوسروں کے عیب نکالنے میں لگے پڑے ہیں، اپنے جیون کو برباد کر رہے ہیں، اور کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرا بنانے والا مالک مجھ سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، میرے بارے میں پوچھے گا۔ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو کہا جائے گا دوسروں کے گیت نہ گا، تو بتا دنیا سے تو کیا کر کے آیا دنیا سے۔ میرے بھائیوں، آج لوگ دھرتی پر زیادہ تر اپنی مرضی کے خود خدا بنے ہوئے ہیں، خدا کے آگے گردن جھکانے کو تیار نہیں، خدا کی پہچان کرنے کو تیار نہیں، اس نے جیون دیا ہے اس کا احسان ماننے کو تیار نہیں، ناقدری کر رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ اپنے ہی بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ جو انسان اللہ کی پہچان کرے گا، اس کو راضی کرے گا، وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو نہ کرے گا وہ اپنے نقصان کے لیے کرے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تو دوسروں میں عیب دیکھنا، دوسروں کی غلطیاں نکالنا، یہ بھی انسان کے اندر ایک خدائی کا دعویٰ ہے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا ہے تم حساب نہ کرو۔ آج تم دوسروں کی غلطی پکڑ پکڑ کر اس کی غلطیوں کو بے نقاب کر رہے ہو، اس کی برائی کرتے پھر رہے ہو، جلیل کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، جو لوگوں کے عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم دھرتی پر فساد پھیلاؤ، لوگوں کی برائی کر کر کے، ان کی غلطیوں سے انہیں بے نقاب کر کر کے، جلیل کر کر کے دھرتی تم فساد سے بھر دو، چغل خوری کر کے۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا۔ تو کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا ہے حساب لینے کے لیے، تم حساب نہ کرو، اللہ اپنے آپ حساب لے گا ہر انسان کا۔ اب دیکھو نا، بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے دنیا میں جیون دیا، اور اسے اپنی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا، اس کو پھر فری ول دیا، چھوٹ دی، اور اس کا امتحان لیا۔ دو راستے سامنے کر دیے، ایک اپنا احسان ماننے کا اور ایک انکار کرنے کا، کہ میرے بندے جا دنیا میں اور میری دی ہوئی عقل سے مجھے بنا دیکھے پہچان کر، میرا احسان مان کر، اپنی خوشی سے اپنی گردن کو میرے سامنے جھکا کر، میرے اپنی من کی مرضی چھوڑ کر میری مرضی پر جیون جی کر مر کے آ اور میرا انعام پا، جنت میں، سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پا۔ اب دیکھو نا، ہم کتنے لوگوں کے پاس غیر مسلمان بھائی ہیں، کتنے لوگوں کے پاس سنسار کے سچے مالک کا پیغام لے کے جاتے ہیں، مگر وہ ہماری طرف دھیان نہیں دیتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا کوئی دھرم گرو چنتے ہیں، مہاراج جی، اور ان کے اوپر خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں، انہیں اپنے گھر پہ لے کے آتے ہیں، پھر ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، اوروں کے بھی سر جھکواتے ہیں، اور سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے، اس کو بھی ایشور موت دے کے اٹھائے گا۔ بس کیا ہے کہ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ تو جو اپنے من کو راضی کرے گا میرے بھائیوں، وہ نرک کی آگ میں جائے گا، اور جو اپنے رب کو راضی کرے گا، پالن ہار کو پیدا کرنے والے کو راضی کرے گا، وہ سورگ میں جائے گا۔ جو اپنے پالن ہار پیدا کرنے والے کے ادھیکار اسی کو دے گا، اسی کے سامنے سر جھکائے گا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، اس کو پہچانے گا، اس کا شکر ادا کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کی عبادت کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے اندر اللہ کے صحیح حکم پہچانو، اس کی مرضی کو پہچانو۔ وہ مالک ہے، انسان جیسی نیت کرتا ہے وہ ویسی فیصلہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھو اس مالک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کی نیت اور سوچ کے اعتبار سے اس قرآن مجید کے دوارا کتنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جن کی نیت اور سوچ گندی ہے، اور جن کی نیت اور سوچ اچھی ہے، کتنے لوگوں کو ہم اپنا سچا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو جیسی لوگوں کی نیت، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی برائی کی نیت، ویسا ہی اللہ کا فیصلہ۔ تو میرے بھائیوں، وہ مالک ہر انسان کا دنیا میں امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے، اور عقل کا امتحان ہے کہ عقل سے بن دیکھے مالک کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا۔
عقل سے ہی انسان سورگ میں جائے گا، عقل سے ہی نرک میں جائے گا۔ اب دیکھو نا، مسلمان کتنے سارے بٹے ہوئے ہیں اور سب کے پاس قرآن وہی ہے، سب کے پاس ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی نبی کا فرمان ہے، لیکن پھر بھی بٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جو جیسی سوچ لے کر قرآن کو پڑھتا ہے، ہاں، اللہ اس کے لیے ویسے ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ جو سچے من سے، دل سے ڈر کر اللہ کی کھوج کرتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے، بھٹکنے سے بچا لیتا ہے۔ اور جو اس معاملے میں ڈھیل کر کے اور منمانی کرتا ہے اور جیسی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے ویسی راستہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن سب کے پاس ایک ہی ہے، لیکن سب فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر قبر پوجا کر رہے ہیں، مالک کو چھوڑ کر اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، پیروں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، دھرم گروؤں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، مہاراج جی کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ جو کچھ نہیں جانتے گیان، ان کو مہاراج جی بنا رکھا ہے، ان کی پوجا ہو رہی ہے، ان کے آگے سر جھکایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب کا امتحان چل رہا ہے، وہ مالک امتحان لے رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا بدنصیب، سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا ابھاگا وہ انسان ہے جس کی ساری کوشش اللہ کی سیدھی راہ سے ہٹی رہی۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس مقصد سے ساری کوشش اور محنت ہٹی رہی، اور وہ اپنی منمانی میں لگے رہے، اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی مرضی کو نہ سمجھا۔ تو ہوشیار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، ایسے ہی لوگ نرک کی آگ میں جانے والے ہیں موت کے بعد۔ لوگ اپنے مالک کو جان کر بھی نہیں مانتے اور مالک کی مرضی کو نہیں سمجھتے، اپنی منمانی کرتے ہیں، ستسنگ کراتے ہیں، مہاراج جی کو گھر پہ لے کے آتے ہیں اور نرا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور ڈی جے بجواتے ہیں اور ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ کھا رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا، پی رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا، جیون اللہ نے دیا ہے، سر جھکا رہے ہیں اپنے جیسے انسان کے سامنے۔ ایسے مسلمانوں میں میلاد کراتے ہیں، پیر صاحب کو لے کے آتے ہیں، قوالی کراتے ہیں، پیر صاحب کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا بنائے گا اللہ تعالیٰ موت کے بعد؟ سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اور اللہ کے ناشکرے اور ناقدرے۔ اور جو انسان سچائی سمجھائے اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو بالکل قدر نہیں کرتے اس کی۔ اللہ کی سچائی سمجھا رہا ہے، اس کی بات پہ غور نہیں کرتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ اسلام کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ بھائی، اسلام کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک سچا مالک ہے جس نے تجھے اے انسان امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، پریکشا لینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس نے تجھے دنیا میں ایک سمے تک کے لیے بھیجا ہے، ایک سمے تک کے لیے جیون دیا ہے، تو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور مر کر تجھے اپنے سچے مالک اسی کی طرف لوٹنا ہے جس کو اللہ کہا گیا ہے قرآن میں۔ اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ اس مالک سے ڈر جا اور اپنی گردن کو اس کے آگے جھکا دے۔ ہاں، اپنا سب کچھ اپنی مرضی سے سمرپت کر دے، سرنڈر کر دے اس کے آگے۔ ہاں، اسلام میں داخل ہو جا۔ یہی مطلب ہے اسلام کا، کہ انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے اپنا سب کچھ سمرپت کر دے۔ وہ امتحان لے رہا ہے، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پر جیون جی۔ مسلم کا مطلب یہی ہے کہ اس کا آگیاکاری بن کر جیون جی، اس کے حکم پر چل کر جیون جی۔ اب اس نے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک جیون جینے کے سارے طریقے بتائے ہیں، جو تجھے ہر طرح سے برائی سے بچاتے ہیں، اچھائی پر چلاتے ہیں۔ قرآن مجید حرام حلال سے بھرا پڑا ہے۔ حلال کا مطلب اچھائی پہ چل، یہ اچھائی ہے۔ حرام کا مطلب یہ برائی ہے، اس سے بچ۔ اور قرآن مجید کے دوارا اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر، تب تیرا مالک راضی ہوگا، تب تو اس کے انعام کا حقدار ہوگا، ہمیشہ کی جنت کا حقدار ہوگا۔ اور اگر تو نے گھمنڈ میں اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلا، بنا مالک کے اپنے آپ کو دنیا میں آزاد سمجھا، اور جیون کا سمے برباد کر کے اپنے مالک کو ناراض کر کے مر گیا، تو یاد رکھ، تو اس کے غضب اور غصے کا حقدار ہے، نرک میں جانے کا حقدار ہے، سزا پانے کا حقدار ہے۔ تو اپنی گردن کو اس کے آگے ڈال دے، اس کے آگے جھکا دے، اور اس کی دھرتی پر اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف فساد نہ پھیلا، ورنہ اس کا غصہ تجھے نرک میں تباہ کر دے گا۔ اور اگر تو ڈر کر، اللہ سے ڈر کر، ہاں، اس کے آگے جھکے گا
اس کے حکم پر، اس کی رچنا کے آدھار پر چل کر دھرتی پر شانتی پھیلا کر اسے راضی کر کے مر کے جائے گا تو اس کی جنت کے انعام کا حقدار بن جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور کون سچے دھرم پر ہے اور کون ادھرم پر ہے۔ اب دیکھیے، زیادہ تر دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیشن میں نیتا کرسی کے چکر میں جھگڑے کراتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے، پوری طرح یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں غور کیا جائے تو کرسی کا جو چکر ہوتا ہے نا، وہ کرسی حاصل کرنے تک ہوتا ہے۔ کرسی حاصل کرنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی دنیا کو بٹورتا ہے، پیسے کو اکٹھا کرتا ہے، اپنے مزے کرتا ہے، لیکن کرسی حاصل کرنے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ادھرمی فساد پھیلا رہے ہیں۔ بھائی غور کرنے کی بات ہے کہ ان کو کرسی مل گئی، یہ اب بھی فساد پھیلا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ولکن اصل وجہ یہ ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، سورگ اور نرک، جنت اور جہنم۔ یہ زندگی ٹیسٹ ہے کائنات کے مالک کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو تھوڑا تھوڑا جیون کا سمے دے کر امتحان لے رہا ہے، ہاں پھر وہ اللہ ایشور اپنی رچنا پر صحیح چلنے والوں کو سورگ کا انعام دے گا اور غلط چلنے والوں کو نرک میں سزا دے گا۔ اب اللہ کی بنائی ہوئی غلط رچنا پر چلنے والے ادھرمی اپنے بنانے والے مالک کے دشمن ہوتے ہیں۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ اسی لیے یہ اس کی رچنا کے خلاف دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، یہ ثبوت ہے۔ تو یہ لوگ شیطان کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، شیطانی دھرم پر چلنے والے ہوتے ہیں، اپنے سچے بنانے والے مالک کے سچے دھرم کے دشمن ہوتے ہیں، شیطان کے برائی کے راستے پر چلنے والے۔ قرآن میرے بھائیوں سچی کتاب ہے جو شیطان کے بارے میں بیان کرتی ہے، شیطان کی جو ہے ساری بات بتاتی ہے کہ شیطان ایشوری رچنا کے خلاف چلاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے، نرک کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جو شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے بنانے والے سچے مالک کے سچے دھرم سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں اور اپنے بنانے والے سچے مالک کے سچے دھرم اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہاں مسجد توڑ رہے ہیں، وہاں مسجدوں میں جو ہے قرآن پھاڑ کے گیر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹے سیدھے بول رہے ہیں، مسلمان کا روپ لے کر دنگے کر رہے ہیں، جھگڑے کرا رہے ہیں۔ کتنی مکاریاں ہیں ان کی اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے تو لوگ کنفیوز تھے، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے اونچا کر دیا ہے، ان کو اونچا اس لیے کیا ہے تاکہ سب دیکھیں کہ یہ ادھرمی ہیں، ادھرم پہ چلنے والے ہیں، اسی لیے یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاموش قدرت سے سمجھاتا ہے، وہ امتحان لے رہا ہے نا بھائی، کائنات چلا رہا ہے برابر، لیکن ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک ایشور جنت والوں اور جہنم والوں کو، سورگ والوں اور نرک والوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اچھے برے لوگوں کو چھانٹ رہا ہے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ رہا ہے۔ جو اس کا احسان ماننے والے ہیں، اس کو راضی کرنے والے ہیں، امن شانتی پہ چلنے والے ہیں، ان کو بھی چھانٹ رہا ہے، اور جو ادھرمی ہیں، شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان کو بھی چھانٹ رہا ہے۔ پھر سب کو موت دے دے کے اٹھاتا ہے وہ، پھر موت کے بعد جیسے کرم کر کے مرا ہے ویسے ہی بدلہ ملے گا اسے۔ انسان اپنے من میں دھوکے کا گمان رکھے کہ صاحب میں تو، اور برے کرم کرے، رچنا کے خلاف چلے، اپنے مالک کو ناراض کرے اور اپنے من میں جھوٹا گمان رکھے میں سب سے بڑھیا ہوں، مرنے کے بعد تو میرے ساتھ اچھا معاملہ۔ میرے بھائی جو دنیا میں کرم کر کے مرا ہے وہی بدلہ پائے گا، دوبارہ جیون نہیں ملے گا۔ تو دنیا میں چاہے جیسے بھی انسان تھا، تو چاہے دنیا میں کتنا ہی اونچا تھا، لیکن یاد رکھ اگر تو اپنے مالک کو ناراض کر کے مرا تو مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا، تو چاہے کچھ بھی تھا دنیا کے اندر۔ مالک سب کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کون مکاری کر کے، غلط کام کر کے، حرام کی دولت بٹور کر کے جھوٹی شان بنائے پھر رہا ہے، جھوٹی عزت بنائے پھر رہا ہے اپنی، اس کو سب کی خبر ہے۔ اب آپ نے سوال کیا تھا کہ بھئی کون سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم پر ہے اور کون ادھرم پر ہے، تو آپ اس چیز کی پہچان کر سکتے ہیں
کہ جو لوگ ایشوریہ رچنا کے خلاف دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، بالکل سمجھ جاؤ کہ یہ ادھرمی ہیں، یہ شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں، یہ سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم پر چلنے والے نہیں ہیں۔ چاہے وہ تمہیں کتنا ہی دھوکہ دیں کہ ہم دھرم پر چلنے والے ہیں، دھرم پر چلنے والے ہیں، وہ اصل میں ادھرمی ہیں۔ اور دھرم پر چلنے والے کی پہچان یہ ہے کہ اپنے مالک کو پہچان کر اور اسے راضی کرنے کے لیے جو انسان دھرتی پر فساد نہیں پھیلاتا، فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتا، اپنے مالک سے ڈرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اچھائی پہ چلتا ہے، اپنے مالک سے ڈرتا ہے، اسے راضی کرتا ہے، یہ دھرم پہ چلنے والا ہے۔ اور پوری دنیا میں ایشوریہ رچنا کے آدھار پر پوری طرح اچھائی پہ چلانے والا اور برائی سے بچانے والا دھرم اسلام ہی ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو نا، اسلام نے عورت کا پردہ کرایا، برقعے کا، کہ عورت کھلی رہے گی، اپنے شریر کی نمائش کرے گی، شریر کا دکھاوا کرے گی تو لچے لپھنگے اس پہ غلط نگاہ گریں گے، لپک کے پڑیں گے، بلاತ್کار کریں گے، بلاತ್کار بڑھتے رہیں گے۔ اس لیے عورت کا بدن ڈھکوایا کہ تیری عزت بدن کو ڈھکنے میں ہے، کھولنے میں نہیں ہے۔ یہ تو اس دنیا میں شیطانی ماحول ہے، اس لیے لوگ سمجھ نہیں پاتے، عورتیں خود نہیں سمجھ پاتی اس بات کو۔ جب جو سمجھنا چاہے گا وہ سمجھے گا۔ بھئی اللہ نے، ایشور نے ہر عورت کے اندر شرم کا مادہ، حیا کا مادہ رکھا ہے کہ تو اپنے بدن کو چھپا۔ یہی ایشوری رچنا ہے۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر جیون جینے کا جو طریقہ ہے، قاعدے میں جیون جیو، تم انسان ہو، تم اس نے انسان بنایا ہے، انسانیت پر جیون جیو۔ تو یاد رکھنا، یہ جتنے بھی لوگ دھرتی پر دھرم کا نام لے لے کر فساد پھیلا رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ ان کے دو ہی کام ہیں، جھوٹ بولنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا اور گمراہ کرنا، شیطان کے راستے کی طرف بھٹکانا، نرک کی طرف لے جانا۔ اور اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ سے ڈرنے والا، ایشور سے ڈرنے والا، وہ نہ کبھی جھوٹ بولے گا اور نہ کسی کو دھوکہ دے گا۔ اگر غلطی سے انجانے میں کوئی غلط کام ہو جائے تو اللہ سے فوراً معافی مانگے گا، اللہ سے ڈرے گا، مگر اپنی سوچ اور نیت برائی کرنے کی نہیں رکھے گا، سچائی پہ چلنے کی نیت ہی رکھے گا۔ ایسا انسان دھرم پہ چلنے والا ہے۔ تو یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی چیز اللہ کی طرف سے بیکار نہیں چل رہی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کا ٹیسٹ لے رہا ہے، ایک ایک کرم ان کے چھانٹے جا رہے ہیں، یہ ناقدرے ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ سمے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد انہیں موت دے دے کے اٹھائے گا۔ اگر یہ اسی حالت میں مر گئے نا، تو اب تو یہ بیچارے ایک دوسرے کو برائی، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں برائی میں، فساد پھیلانے میں، لیکن موت کے بعد میرے بھائیوں، جب اللہ سزا دے گا تو کوئی نہیں بچا پائے گا ایک دوسرے کو، کیونکہ انسان اس مالک کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے اس کو گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا ہے، ویریہ سے انسان بنایا ہے۔ تو دھرم پہ چلنے والے کی اور ادھرم پہ چلنے والے کی، اس کی سوچ اور نیت اور اس کے کرموں سے پہچان کرو۔ اگر ایشوری رچنا کے خلاف چل کر دھرتی پر فساد پھیلا رہا ہے تو وہ ادھرمی ہیں، اس کو پہچانو، غور کرو بھائی۔ اور جو ایشوری رچنا کے آدھار پر اللہ سے ڈر کر اچھائی پہ چل رہا ہے، سچائی پہ چل رہا ہے، اپنے مالک کو راضی کر رہا ہے، مسلم ہے، اللہ کا آگیا کاری ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے، ایسا انسان دھرم پہ چلنے والا ہے۔ اس لیے آپ ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مسلم بن رہے ہیں، اللہ کے آگیا کاری بن رہے ہیں، ان کو بھی جیون ملا ہے، فسادیوں کو بھی جیون کا سمے ملا ہے، سب اپنے جیون کا سمے پورا کر رہے ہیں۔ دنیا میں انسان اپنا نصیب لے کے آتا ہے اور یہاں سے کرم لے کے جاتا ہے، اور پھر کرموں کا موت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ہر انسان دنیا میں امتحان کا سمے لے کے آتا ہے، اور اپنی عمر، کتنے دن دنیا میں جینا ہے اور کتنی روزی کھانی ہے، یہ مقدر لے کے آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اپنے کرم لے کے جاتا ہے یہاں سے۔ دنیا کی ایک سوئی بھی لے کے نہیں جاتا ہے یہاں سے۔ اسی لیے یہ ثبوت ہے کہ امتحان دینے آتا ہے انسان یہاں پر۔ اب جو بدبخت بگڑی ہوئی عقل ہیں وہ کہتے ہیں ارے موت کے بعد تو مٹی میں مل جاتے ہیں بھائی، کہاں ہے موت کے بعد زندگی؟ ابے بیوقوف، تو خدا کی خدائی کو تو تجھے چیلنج کر رہا ہے۔ جس خدا نے اتنا بڑا آسمان بغیر دیوار کے، بغیر سپورٹ کے، بغیر کولم کے روک رکھا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ وہ جب چاہے اسی شریر کے انگوں کے ساتھ کروڑوں برس مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو اس کی خدائی کو چیلنج نہ کر، ورنہ تجھے نرک کی آگ میں تباہ کر دے گا وہ، ڈر اس سے۔ اور عقل کے اندھو، غور کرو کہ تمہارا شریر مٹی سے بنا ہے، اصل میں امتحان آتما کا ہے، اور تمہارا شریر انسان نہیں ہے، تمہاری آتما انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب جیون کا سمے پورا ہو جاتا ہے تو تمہیں تمہارے شریر سے نکال لیتا ہے، تمہاری آتما کو نکال لیتا ہے۔ یہ جو میری آواز آ رہی ہے، میں ہی تو انسان ہوں، میری آواز کو جو آپ کے کان سن رہے ہیں یہی تو میری آتما ہے، یہی تو میں ہی تو ہوں اپنے شریر کے اندر، میرا شریر مین تھوڑی ہے کوئی۔ مجھے میرے شریر سے اللہ تعالیٰ پہلے نکال لے گا، تم مجھے بعد میں مٹی میں ملاؤ گے۔
میرا ہی امتحان ہے، میں جو بول رہا ہوں میری آواز آپ کے کان سن رہے ہیں، میرا ہی امتحان ہے، یہی تو آتما ہے، یہی تو روح ہے، اسی سے سوال جواب ہوں گے، اسی سے حساب کتاب ہوگا اللہ کے یہاں، اور اللہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ایک حدیث میں نے سنا ہے کہ 10 فٹ چوڑا 90 فٹ لمبا شریر انسان کا موت کے بعد کی زندگی میں تیار ہے، اس میں اس شریر میں سے آتما نکلے گی، اس میں جا کے پڑ جائے گی اور پھر انسان کو سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہاں، نرک کے بارے میں آپ سنیں، ہماری ویڈیو دیکھیں چینل کے اندر جا کر کہ نرک کے اندر کیا کیا سزائیں ہیں، کیا کیا سزا رکھی ہیں اللہ نے۔ جتنے بھی انسان نے جو ہے معصوم لوگوں کی ہتیا کی ہے، کتنے لوگ ایسے جو ایک آدمی نے 100 مرڈر کیے ہیں۔ اب 100 مرڈر کرنے والے کا دنیا میں آپ کیا انصاف کرو گے بھائی؟ دنیا امتحان کا جہان ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے کا جہان تو ہے نہیں، اب آپ کیا انصاف کرو گے؟ اس نے 100 قتل کیے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ اس کو ایک کو پھانسی لگا دیں گے، لیکن ایک کو پھانسی لگانے کے بعد بھی اس کے سر پہ جو 99 قتل کا بوجھ ہے وہ کہاں جائے گا؟ دنیا میں اس کا انصاف ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اسی لیے دنیا اللہ کی طرف سے امتحان کا جہان ہے، وہ کرے گا فیصلہ موت کے بعد کی زندگی میں۔ قرآن میں کہتا ہے کہ جتنے بھی اس نے مرڈر کیے ہیں اتنی ہی بار ہم نرک میں اسے نئی کھال دیں گے پھر جلائیں گے، جتنے بھی اس نے مرڈر کیے ہیں اتنی ہی بار ہم اسے نرک میں جو ہے جہنم میں نئی کھال دیں گے پھر جلائیں گے، نئی کھال دیں گے پھر جلائیں گے، کیونکہ جلنے کا درد کھال میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کھال کا ذکر کیا، کیونکہ اس نے بنایا ہے نا انسان کو، اس کو سب پتہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں تو اپنی طرف سے پوری محنت کر رہا ہوں لوگوں کو جگانے کی، لوگوں جاگو، سچائی کو پہچانو، اور اگر مسلمان بھائی میری اس بات کو سن رہے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اپنے دھرم کو پہچانو، جاگو۔ اگر ہمارے غیر مسلم بھائی سن رہے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شیطانی ادھرم سے بچو، اپنے بنانے والے سچے مالک کے سچے دھرم کو پہچانو۔ ہم سب کا مالک ایک ہی ہے اور اس کا ایک ہی راستہ ہے سب کے لیے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور وہ ساری دنیا میں آج کے دور میں اسلام ہے۔ اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا
اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا، جن درد دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔